بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے آج بھی اپنے کیے پر کوئی دوش نہیں تھا، وہ اسے غلطی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے تجارت کرنا چاہیے، اگلے کو سودا منظور نہیں تھا تو بات نہیں بنی۔ اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں قہر خدا ہم دونوں کو یہیں نہ آ لے، کیونکہ اس کی دہلیز پر امت محمدیہ کی بیٹی بیوہ عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا وہ آئی تھی، اور اس نے کچھ رقم ماہ رمضان کے مہینے کے لیے ادھار مانگی تھی، اور رمضان گزرنے کے بعد رقم کے عوض پورا مہینہ اس کے گھر کے تمام کام کاج کرنے کی حامی بھری تھی۔ مگر اس درندے نے بجائے راہ خدا میں اس کی مدد کرنے کے اس سے پیسوں کے بدلے جسم مانگا تھا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کا کہا تھا۔ اپنے اس عمل کو وہ تجارت کہہ رہا تھا۔ یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے دور دراز گاؤں کی ہے، جہاں بڑا جاگیردار رہتا ہے۔ گاؤں کے چاروں اطراف اس کی زمینیں ہیں، اور جو اس کی نہیں تھیں ان زمینوں کے مالک کو ڈرا دھمکا کر اس نے ان پر بھی قبضہ جما رکھا تھا۔ اس جاگیردار کا نام شہاب الدین ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ہمراہ رہتی ہے، جس کے شوہر کو جاگیردار نے ٹریفک حادثے میں فقط اس وجہ سے مروا دیا تھا کہ اس نے جاگیردار کے ظلم کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی تھی۔ بے قصور انسان کی جان لینے کے بعد بھی وہ توبہ تائب نہیں ہوا تھا اور اپنے مظالم جاری رکھے تھا، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ گاؤں اس کے مظالم کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ جس کے وسائل تھے وہ تمام لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں جا بسے تھے، اور جن کے وسائل شہر میں بسنے کے نہیں تھے وہ آس پڑوس کے گاؤں میں جا کر بس گئے تھے۔ اب جاگیردار کے گاؤں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، مگر جاگیردار شاید ان لوگوں کے سہارے کی طاقت کو بھول بیٹھا تھا۔ جس شخص کو جاگیردار نے قتل کروا دیا تھا اس کی بیوہ عورت اور معصوم بچی باقی رہ گئی تھی۔ خاتون نے محنت مشقت کر کے بچی کو پال لیا تھا۔ بچی کو دنیاوی تعلیم تو نہ دے پائی، مگر دینی تعلیم کے لیے جتنا وہ کر سکتی تھی وہ کیا، اور اس کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا کہ اس بار ماہ رمضان میں اس کی بیٹی نے، جو کہ اپنی ماں کے ہمراہ محنت مزدوری کرتی تھی، بجائے محنت مشقت کر کے رزق کمانے کے روزہ رکھ کر سارا دن عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں جانتی تھی کہ گھر میں اتنے وسائل نہیں کہ بیٹی کو روزہ بھی رکھوا لوں اور اس کا کام بھی چھڑوا دوں، مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بیٹی کی بات مان لی تھی، اور ماہ رمضان کے مہینوں کے خرچ کا حساب کتاب کر کے وہ جاگیردار کے پاس کچھ رقم ادھار لینے پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی نقد رقم کبھی واپس نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس نے رقم کے عوض ماہ رمضان کے بعد جاگیردار کے گھر میں کام کاج کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ مگر دوسری ہوس پرست جاگیردار نے ان کو قرض حسنہ دینے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنے کی بجائے پیسوں کے عوض بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی کا جسم طلب کیا تھا۔ عورت اس کی بات سننے کے بعد آنسو بہاتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطالبہ نہیں مانا تھا، مگر جاگیردار نے گاؤں میں بات پھیلا دی تھی کہ یہ بیوہ عورت مجھ کو پیسوں کے عوض بیٹی کا جسم بیچنا چاہتی ہے۔ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی خواہش دل میں پالے یتیم بچی نے جب خود پر لگی تہمت سنی تو اذیتناک زندگی جینے کی بجائے حرام موت کو قبول کر لیا، مگر جاگیردار نے اس کی موت کا بھی لحاظ نہ کیا اور یہ رام کہانی سب کو سناتا رہا۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ واقعہ سنا تو اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر مجھے لگا ہم پر ابھی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو رہا تھا اور جلد ہی جاگیردار سے جان چھڑا کر اپنی راہ کو چل دیا، مگر میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ بہت دنوں تک میرے دل میں سوال اٹھتا رہا، یہاں تک رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، یتیم بچی کی قبر کی مٹی بھی سوکھ گئی کہ ایک دن جاگیردار اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنی زمینوں کا چکر لگا رہا تھا کہ کتوں کا ایک جھنڈ آیا۔ جاگیردار کے آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتوں نے جاگیردار کو نوچ ڈالا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے بعض ہڈیاں بھی چبا گئے۔ جاگیردار کے بچے کچھ وجود کو غسل دینے کے قابل نہیں رہا تھا، جیسے تیسے کر کے دفن کر دیا گیا، مگر لوگوں کے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی کتوں کا وہ جھنڈ کسی کو نہ ملا۔ یقیناً وہ جھنڈ جاگیردار کے مظالم ہی تھے۔
جو اس کی موت کی وجہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی موت دی گئی کہ اس طاقت و جاگیر بھی اسے نہ بچا سکی۔ مجھے یہ واقعہ میرے ایک بنگالی کولیگ نے سنایا ہے۔ وہ انڈین سردار تھا، کینیڈا میں اس کے اپنے پرائیویٹ ہسپتال تھے جہاں سے کروڑوں ڈالرز کما رہا ہے، مگر اب وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کو اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کی قبول اسلام کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق انڈیا پنجاب کے شہر بٹھنڈا سے تھا۔ میرے والدین لوگوں کو سود پر قرضہ دیتے تھے اور سرجیکل آلات کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی سود پر قرض نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا، بلکہ بھوک سے بلکتے بچوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بچوں کی افلاس دیکھ کر بھی صبر کر جاتے تھے، سود پر قرض نہ لیتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ غریب مسلم لوگوں کا ایمان مضبوط تھا اور صرف نام کی حد تک مسلمان لوگوں کے پاس دولت بہت تھی، لہٰذا غریب سود پر قرض نہ لیتے تھے اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں پر امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی یہ خواہش پوری ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ آغاز جوانی میں میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک مسلمان فوت ہوا تو اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ تمام مسلمانوں نے مل جل کر کفن کے پیسے جمع کر لیے تو قبر کی جگہ لینے کے لیے رقم نہ تھی، لہٰذا اس مرحوم مسلمان کی بیٹی چند معزز مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر آئی اور قرض کا مطالبہ کیا، تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر رقم دے دی، جو ظاہر ہے وہ چاہ کر بھی واپس نہ کر سکتی تھی، نہ کر سکی۔ خیر، تجہیر و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی تو دور کی بات، گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقررہ وقت پر والدین کی اجازت سے لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ قرض واپس نہ کر سکی تو میں نے اسے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کرنے کا کہا، اور وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب گھر ہمارے نام منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی والدہ بوڑھی ہے، بستر مرگ پر ہے، لہٰذا والدہ کا وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دوں۔ میں نے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور ان سے کہا آپ کچھ ماہ کا وقت مقرر کر لیں، اتنے وقت کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ لڑکی نے اپنی والدہ صاحبہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لے لیا۔ میں نے بھی خوشی دے دیا، مگر 8 ماہ میں وہ بوڑھی عورت لڑکی کی والدہ زندہ رہی، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس بڑھیا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تجھے اس گھر کے بدلے 7 گھر بلکہ 70 گھر مل جائیں تو کیا تم میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے؟ میں تو پہلے ہی سود کا کاروبار کرتا تھا، مجھے 1 کے بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، 70 تو بہت زیادہ تھا، مگر میں جانتا تھا بڑھیا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے جب تک زندہ ہے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ لہٰذا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے 1 کے بدلے 7 گھر اور 7 کے بدلے 70 دے سکتی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا میں نہیں، میرا اللہ دے گا، کیونکہ تو نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم کرنا ہے، اس کی امت کو دینا ہے، تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ تو میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفن تک کے لیے نہیں دیا تو مجھے 1 کے بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے حسب صحت و عمر مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور کہا محض 5 سال کا وقت دے دو، اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی اور یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے بڑھیا کے سامنے اس کی نوجوان بیٹی اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بڑھیا 1.5 سال زندہ رہی اور مر گئی۔ مرتے وقت اس نے مجھے پاس بلایا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کو میرے نام منتقلی والے کاغذ مجھے واپس دیے اور کہا یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا اور گھر بیچ کر دوست کے ہمراہ کینیڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی تھا اور وہ کاروبار
اس قدر تیزی سے پھیلا کہ میں نے 1 سال بعد ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس لے کر اس کے بچوں کے حوالے کر دیا بلکہ کینیڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی میری آمدن ہو گئی تو میں نے کینیڈا منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو اسلام کے داعی تھے۔ انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے ساتھ میری فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹرز رکھے۔ اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کینیڈا بلایا اور لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے ہسپتال اس کے حوالے کر دیے جس کی اب کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو بزنس سے الگ کیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سے 7 گھر دیے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمان کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ ایک حساس ادارے کے ڈائریکٹر اپنے ماتحت کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ غضنفر جاوا میری ٹیم میں سب سے قابل ذکر، خوش شکل اور خوش اخلاق بلکہ ہر خوبی کا مالک انسان تھا۔ حال ہی میں وہ افغانستان میں اپنا مقصد حاصل کر کے 3 ماہ بعد لوٹا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ لوٹ آیا، ورنہ اس کے 90% چانس فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے شہید ہو جانے کے تھے کہ ادارے کی پالیسی کے مطابق اس کی تدفین وغیرہ کے لیے مخصوص چیزیں تک تیار کروا کر رکھوا لی تھیں، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا وہ کامیاب ہو کر زندہ واپس لوٹ آیا۔ وہ گھر چھٹی گیا ہوا تھا اور اچانک سے اس کا استعفیٰ موصول ہوا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور سمجھایا مگر وہ اپنی بات پر اٹل رہا، یہاں تک کہ میں اس کا استعفیٰ منظور کرنے کے لیے راضی ہو گیا مگر بدلے میں اسے استعفیٰ دینے کی وجہ بتانے کی شرط رکھی۔ غضنفر نے ایک شام مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لہٰذا وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ گھر پر اس کی بوڑھی والدہ اکیلی ہوتی ہیں اور بیٹے سے بہتر ماں کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے اس سے طلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹے موٹے مشن پر یا نارمل ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو ہفتے 10 دن بعد گھر چکر لگتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد میں محسوس کر رہا تھا میری والدہ صاحبہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب خوف رہتا، کوئی کام اعتماد سے نہیں کرتی ہیں۔ 1-2 بار میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے میری بیوی کی شکایت لگائی کہ وہ مجھے مارتی ہے۔ جب میں نے بیوی سے بات کی تو وہ سرے سے مکر گئی، بلکہ ایک ملازمہ جو میری بیوی کے ساتھ ہی میکے سے آئی تھی اس نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دی اور مجھے سمجھایا کہ جس عمر میں آپ کی والدہ پہنچ گئی ہیں اس عمر میں لوگوں کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی ماں کے متعلق جھوٹا قصہ گھڑ کر سنا دیا جس سے میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد والدہ صاحبہ کی ٹانگیں دبانے لگا، جو ہی ان کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سسکی لی، جیسے کسی زخم پر ہاتھ آ جائے تو انسان لیتا ہے۔ میں نے والدہ صاحبہ کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں کٹ لگے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر والدہ نے ملازمہ اور میری بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا انہوں نے تشدد کیا ہے۔ جب میں نے ملازمہ اور بیوی کو بلایا تو انہوں نے ایک بار پھر والدہ صاحبہ کو ذہنی مریضہ قرار دیتے ہوئے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ میری والدہ چھری کی مدد سے جلد پر خارج کرتی رہی ہیں، شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب کی بار بھی میں نے بیوی اور ملازمہ کی بات مان لی۔ اس بار جب میں مشن مکمل کر کے آپ سے ملنے کے بعد گھر پہنچا تو بغیر اطلاع دیے آیا اور کچن کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ملازمہ میوزک سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے، میری والدہ صاحبہ شیشے کا گلاس لے کر پینے کے لیے فلٹر نل سے پانی بھر رہی ہیں۔ اس دوران گلاس ان کے ہاتھ سے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ میں اسٹیل کی کوئی برتن آتا وہ وہیں کھڑے کھڑے میری والدہ کے سر پر دے مارتی ہیں۔ میری والدہ صاحبہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھتی ہیں اور کانچ کے ٹکڑے چنتے ہوئے ملازمہ کو کہتی ہیں کہ بیٹا اب تو نے مجھے مار لیا ہے، اب میری بہو کو نہ بتانا۔ مگر اتنی دیر میں میری بیوی برتن ٹوٹنے اور اسٹیل کا برتن گرنے کی آواز سن کر کچن میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیوی کے ری ایکشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ میری بیوی میری والدہ صاحبہ کو گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیتی ہے تو جو کانچ میری والدہ صاحبہ اٹھا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں چبھ جاتا ہے۔ میں فوراً اندر داخل ہوتا ہوں، بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوں، وہی
اسٹیل کا برتن اٹھا کر ملازمہ کے سر پر دے مارتا ہوں اور وہیں کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بیوی ایک اچھے خاصے مضبوط سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں والدہ صاحبہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہوں اور ہسپتال لے جاتا ہوں اور سابقہ بیگم کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے جو کچھ چاہو لے کر نکل جاؤ۔ والدہ صاحبہ کی پٹی کروانے کے بعد ان کو ہوٹل سے کھانا کھلاتا ہوں۔ رات ساری والدہ صاحبہ کو گاڑی میں گھماتا ہوں۔ صبح فجر کے وقت گھر واپس جاتا ہوں۔ میری سابقہ بیگم جا چکی ہوتی ہیں۔ میں گھر لاک کرتا ہوں، نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ جب اٹھتا ہوں تو میری سابقہ بیگم کے گھر والے سینکڑوں کال کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر میں ان سب کو ان کی بیٹی کے کارنامے بتاتا ہوں۔ عام پاکستانی لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو بھولی بھالی اور معصوم سمجھتے ہوئے مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ملازمہ جو کہ میری بیگم کے ساتھ اس کے میکے سے آئی ہوئی تھی، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ میری بیگم نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مجھ سے طلاق لے لی۔ اب سنا ہے وہ لوگ پولیس کیس بنانا چاہ رہے ہیں۔ خیر، پولیس کیس بنے یا نہ بنے، میں تو والدہ صاحبہ کو چھوڑ کر ڈیوٹی نہیں کر سکتا اور اب کسی دوسرے انسان پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے۔ غضنفر کی بات ختم ہوئی۔ میں نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ جب وہ سابقہ سسرال کے کیسز سے بری ہو گیا تو میں نے اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا اور آج میری بیٹی اس کے گھر میں بہت خوش ہے۔